اگر کوئی انسان اس بات سے پریشان ہے کہ اس کے گھر کے اندر کوئی جنات وغیرہ ہیں جو ہر کام کے اندر مداخلت کرتے ہیں، یا بچوں کو ڈراتے ہیں، یا ایک چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دیتے ہیں، یا اسی طرح گھر والوں کو پریشان اور تنگ کرتے ہیں، اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ گھر میں سے کوئی نہ کوئی بندہ ضرور مریض رہتا ہے۔ جب ایک مرض ختم ہوا تو اس کو دوسرا مرض فوراً لگ جاتا ہے، یا پھر ایک آدمی مریض بنا تو اس کے صحت یاب ہوتے ہی گھر کے اندر کوئی دوسرا بندہ مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کو ایک جگہ پر رکھا، صحیح یاد سے رکھا، جب وہاں دیکھا تو وہ چیز وہاں موجود ہی نہیں۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے کمروں کے اندر جنات کا سایہ ہے، جنات کا غلبہ ہے، بچوں کو پریشان بھی کرتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں، چیزوں کو ادھر سے ادھر بھی رکھ دیتے ہیں، تو اس کا علاج بزرگان دین نے اپنے تجربہ شدہ وظائف کے ذریعے سے بتایا ہے۔ ایک بات کی نشاندہی کر دوں کہ جو وظائف وغیرہ منقول ہیں سلف و صالحین سے، یہ بہت کم قرآن و سنت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکابرین، بڑے بزرگان دین، ان کے پاس چونکہ شیاطین کا، جنات کا آنا جانا تھا، جنات ان سے فیض یاب ہوتے تھے، جو مسلمان جنات تھے، ان کے ہاتھوں پر کتنے غیر مسلم جنات نے بھی کلمہ پڑھا، تو اس لحاظ سے وہ جنات سے پھر ان کے حال احوال پوچھتے رہتے، اور یہ بھی پوچھتے کہ انسانوں کو اگر کوئی سرکش شیاطین یا جنات کوئی تکلیف پہنچائیں تو اس کی حفاظت کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو وہ جنات پھر اس بزرگ کو بتاتے کہ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو ہم میں سے کوئی جن بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یا اگر آپ گھر کے اندر یہ عمل کر لیں تو وہ گھر جو ہے وہ ہماری شرارتوں سے اور سرکش شیاطین کے جو ہے وہ شیطنت سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے اکابرین کا یہ جو مجرب عمل آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ہی قیمتی عمل ہے۔ اگر کوئی احباب گھر سے پریشان ہوں، گھر بیچنے کی جو ہے وہ فکر مندی کے اندر ہوں، چھوڑنے کا بھی دل نہ کرتا ہو، وہاں جنات کا سایہ ہو، جنات کی کثرت ہو، تو ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ کرنا کیا ہے کہ 4 لوہے کی کیلیں آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، ایک کیل کو پکڑیں اور اس پر جو ہے نماز والا 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 5 بار سورہ فاتحہ، الحمد شریف وللضالین آمین تک پڑھیں۔ جب آپ پڑھ چکے تو آخر میں پھر 1 مرتبہ نماز والا درود پاک پڑھ لیں، اور اس کیل کو اپنے چار کونوں کے اندر، گھر کے جو 4 کونے بنتے ہیں، یا کمرے کے 4 کونے ہیں، یا صحن کے 4 کونے ہیں، کسی بھی جگہ 4 کونوں میں سے ایک کونے کے اندر بسم اللہ پڑھ کر اس کیل کو ٹھونک دیں۔ پھر دوسری کیل کو پکڑیں، اس پر بھی یہی عمل کریں، لیکن اضافہ ایک بات کا کرنا ہے۔ شروع میں نماز والا درود پاک، اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، اس کے بعد پہلے کیل پر 5 مرتبہ سورہ فاتحہ وللضالین تک پڑھا تھا، تو دوسری کیل پر 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر نماز والا درود پاک پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کے صحن کے دوسرے کونے کے اندر اس کیل کو گاڑ دیں۔ پھر تیسرے کیل پر ایسا ہی عمل کرنا ہے، لیکن سورہ فاتحہ پہلے پر 5 مرتبہ پڑھی، دوسرے کیل پر 7 مرتبہ، جبکہ تیسرے کیل پر آپ نے 9 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر تیسرے کونے کے اندر اس کو بھی گاڑ دینا ہے۔ چوتھے کیل کو لے لیں، اس کے اوپر بھی یہی عمل کریں، بالکل سیم ٹو سیم، لیکن ایک چیز کا اضافہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ پہلے کیل میں 5 مرتبہ، دوسرے میں 7 مرتبہ، تیسرے میں 9 مرتبہ، جبکہ اس کیل کے اوپر آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آخر میں درود پاک نماز والا پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے اس کو گھر کے چوتھے کونے کے اندر جو ہے وہ گاڑ دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ بہت مجرب عمل ہے۔ پوری زندگی جب تک وہ کیل آپ کے گھر کے اندر گاڑے رہیں گے، کسی شیطان کی، کسی جن کی، یا کسی بھی جو ہے وہ بلا مصیبت وغیرہ کی یہ مجال نہیں انشاءاللہ العزیز کہ آپ کے گھر کے اندر دوبارہ پھڑک سکے۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل کریں، اس عمل سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔